اردو ٹی وی یعنی دیکھنے والے میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایسی کنٹری کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں نوکری نہ بھی ہو تو گورنمنٹ ماں کی طرح پالتی ہے۔ ایسا کنٹری جو ایک زمانے میں قرضوں میں ڈوبا تھا لیکن آج معیشت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا کنٹری جو جاب نہ ہونے پر بھی پیسے دیتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں جرمنی کی۔ جرمنی کے نیشنل اینتھم کے پہلے لفظ بولنے پر کیوں جیل میں بھیج دیا جاتا ہے؟ جرمنی کی گورنمنٹ کیسے بے روزگار لوگوں کی مدد کرتی ہے؟ اس کنٹری میں لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا واقعی ہی پوری دنیا کے لیے جرمنی میں تعلیم بالکل مفت ہے؟ اس کنٹری کی کیا خوبصورتی ہے جو لاکھوں لوگ اس کے وزٹ کے لیے آتے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق بتائیں گے جو آپ کے لیے بالکل نئے ہوں گے۔ چلیے اب نکلتے ہیں جرمنی کے ایک شاندار سفر پر۔ جرمنی کا آفیشیل نام فیڈرل ریپبلک آف جرمنی ہے۔ اس کنٹری کی کل آبادی 8 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 19ویں نمبر پر آتا ہے۔ جرمنی کا کل رقبہ 3,57,592 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 63ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کنٹری کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کنٹری کے بارڈر 9 ممالک سے لگتے ہیں، جس میں پولینڈ، ڈینمارک، چیک ریپبلک، آسٹریلیا، سوئٹزر لینڈ، فرانس، لگزمبرگ، بیلجیم اور نیدرلینڈ شامل ہیں۔ دوسری طرف بالٹک سی کی ساحلی پٹی بھی لگتی ہے۔ جرمنی کے لوگوں کو جرمن کہا جاتا ہے اور اس کنٹری میں بولے جانے والی زبان بھی جرمن ہے، جو دنیا میں چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ جرمن میں پانی کو ویسا کہا جاتا ہے، شرٹ یعنی کہ قمیض کو ہمڈ کہا جاتا ہے اور ٹیبل یعنی کہ میز کو تھیچ کہا جاتا ہے۔ جرمنی بہت خوبصورت اور ترقی یافتہ کنٹری ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک کے لوگ اس کنٹری میں آنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سے جرمنی کیسے جا سکتے ہیں۔ جرمنی کے لوگ بہت محنتی اور کریٹو ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھر میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے لحاظ سے بھی بہت فیمس ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز بھی ہیں، لیکن ان کی ثقافت میں ذاتی آزادی اور احترام کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ جرمنی میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے۔ جرمنی کی جی ڈی پی 4.45 ٹریلین ڈالر ہے، جو جاپان اور فرانس سے بھی زیادہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی 57,000 ڈالر کے قریب ہے، مطلب سبھی کروڑوں کماتے ہیں۔ پورے یورپ میں جرمنی سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کرتا ہے اور دنیا کو پروڈکٹ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جرمنی دنیا کی سب سے بڑی معیشت رکھنے والے ممالک میں آتا ہے۔ چائنا اور امریکہ کے بعد اس کی معیشت دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ اس کی معیشت میں سب سے اہم کردار آٹو موبائل انڈسٹری، سروس سیکٹر، کیمیکل اور ٹورزم کا ہے۔ آپ نے اوڈی، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز بینز اور پورش کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ تمام برانڈز جرمنی کے ہیں۔ ان کمپنیز کی کارز دنیا میں سب سے لگژری کار سمجھی جاتی ہیں اور دنیا کا ہر کوئی شخص ان گاڑیوں کو لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ جرمنی یہ تمام گاڑیاں پوری دنیا کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے اور بلین آف ڈالر کماتا ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں جرمنی کے لوگ اپنے نیشنل اینتھم کا پہلا لفظ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے جرمنی از ابو ایوری تھنگ، مطلب جرمنی ہر چیز سے اوپر ہے۔ اور اسی لائن کو ریسزم یعنی نسل پرستی بنا کر ہٹلر نے جرمنی کے لوگوں میں یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں جرمنی کے علاوہ کسی کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی جملے کو بنیاد بنا کر دوسرے جنگ عظیم کا آغاز کیا گیا تھا، جس سے 6 کروڑ سے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ آج جرمنی میں اس جملے کو بولنے پر پابندی ہے۔ دوستو، اس کنٹری میں اگر کوئی شخص جیل سے بھاگ جائے تو اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آزادی حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے۔ لیکن دوسری طرف جیل کی سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بھاگنا ناممکن ہوتا ہے۔ جرمنی میں پاکستانیوں اور انڈین کی بڑی تعداد آباد ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی فرینکفرٹ اور برلن سٹی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح انڈین کی تعداد بھی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ زیادہ تر پاکستانی ہیلتھ کیئر اور آئی ٹی کی جاب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے پاکستانی اور انڈین اور ریسٹورنٹ کا بزنس بھی کرتے ہیں۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ سٹی اپنی تاریخ اور جدید لائف سٹائل کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ دوستو، یہ کنٹری ورلڈ وار کے بعد مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ اس کنٹری پر قرضہ 96,000 ٹن سونے کی قیمت کے برابر تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج جرمنی دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ 1965 تک امریکی امداد پر چلنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ 14 ممالک جرمنی کو امداد دیتے تھے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان بھی جرمنی کو امداد دیتا تھا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان نے جرمنی کو 120 ملین ڈالر کا قرض بھی دیا اور اس مہربانی کو آج بھی جرمنی یاد رکھتا ہے۔ 50 سال پہلے جرمنی کے یہ حالات تھے، لیکن آج بھی یہ سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ جرمنی نے کبھی بھی اپنا ڈیفنس بجٹ زیادہ نہیں رکھا، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ملک کبھی بھی ڈیفنس کا بجٹ بڑھانے سے محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط معیشت ملکوں کو محفوظ بناتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے قرضے میں ڈوبے ہوئے ملک نے کیسے اتنی ترقی کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ایماندار حکمران اور جرمنی نے سب سے زیادہ پیسہ تعلیم پر خرچ کیا۔ آج جرمنی کا انجینئرنگ کا شعبہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اسی وجہ سے آج جرمنی کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، مطلب پورا ملک ہی پڑھا لکھا ہے۔
دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹیز بھی اس کنٹری میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں تو جرمن زبان سیکھے بغیر آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہاں انگلش زیادہ نہیں بولی جاتی اور نہ ہی یہاں کے لوگ انگلش بولنا پسند کرتے ہیں۔ چاہے آپ جرمنی کے شہری ہیں یا پاکستان یا انڈیا سے پڑھنے کے لیے جرمنی جانا چاہتے ہیں، سب کے لیے تعلیم بالکل مفت ہے دوستوں۔ لیکن جرمنی نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ آپ کو ایک سال کے لیے 10 سے 12,000 یورو جمع کروانے پڑیں گے۔ جب آپ جرمنی میں تعلیم لینے کے لیے پہنچ جائیں گے تو ہر مہینے گورنمنٹ آپ کو پیسے واپس دیتی رہے گی، جو تقریباً 1100 یورو کے قریب ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر تعلیم مفت حاصل کرنے آئے ہیں تو باقی معاملات میں آپ جرمنی پر بوجھ نہ بنے اور اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ جرمنی میں سب سے مشکل کام گھر حاصل کرنا ہے، کیونکہ گھروں کے کرائے بہت زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے رہائش آپ کو سٹی سے باہر لینی پڑے۔ عام طور پر ایک کمرے کا مہینے کا کرایہ 600 یورو، کھانے پینے کا خرچہ 300 یورو، تقریباً 100 یورو کی میڈیکل انشورنس اور اس کے علاوہ دوسرے خرچے ڈال کر مہینے کا 1300 یورو تک خرچہ آ جاتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں گورنمنٹ اپنے لوگوں سے ماں جیسا ہی سلوک کرتی ہے۔ اسے ویلفیئر اسٹیٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے اور جب تک نئی نوکری نہ ملے تو گورنمنٹ آپ کے بچوں کے حساب سے آپ کو پیسے دیتی ہے۔ عام طور پر ایک بچہ ہو تو 250 یورو، 2 بچے ہوں تو 500 یورو ملیں گے۔ ہیلتھ انشورنس انکم کے لحاظ سے آپ کو مل جاتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ملنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کنٹری کا سب سے اچھا ویزا جاب سیکنگ ویزا ہے، جو آپ کو 6 ماہ کے لیے ملتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ 6 مہینے کا خرچہ جمع کروانا پڑتا ہے جب تک جاب نہیں ملتی۔ جب جاب مل جائے تو یہ پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ جرمنی میں آنے والے لوگ اس خواہش سے آتے ہیں تاکہ ان کو نیشنلٹی مل جائے۔ جرمنی کا پاسپورٹ دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ ہے، جس کے پاسپورٹ سے آپ دنیا کے 192 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ جرمنی کے پاسپورٹ سے آپ ڈیول نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیشنلٹی لینے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا 5 سال کا جرمنی میں اسٹے ہونا چاہیے۔ دوستو، کام اور پڑھنے کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ کے قریب لوگ سالانہ اس کا وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت کنٹری ہے۔ قدرتی طور پر جدید لائف سٹائل اور قدیم آرکیٹیکچر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ٹورسٹ سب سے پہلے جرمنی کے کیپٹل برلن میں آتے ہیں۔ یہ ہے برلن کا خوبصورت ایئرپورٹ۔ ٹرین یا بس کے ذریعے آپ آسانی سے سٹی سینٹر پہنچ جائیں گے۔ اس کنٹری کا موسم سردیوں میں -15 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے اور گرمیوں میں 20 سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے۔ اس سٹی کی نائٹ لائف بھی پورے یورپ میں بہت فیمس ہے۔ ساری رات شراب خانے اور نائٹ کلب کھلے رہتے ہیں، کیونکہ جرمنی کے لوگ شراب بھی بہت زیادہ پیتے ہیں۔ اس شہر کا آرکیٹیکچر بھی بہت تاریخی ہے۔ پورے سٹی میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام بھی موجود ہے۔ اس سٹی میں آپ ٹرین کے ذریعے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، جو سب سے سستا ذریعہ ہے۔ 3 یورو میں آپ کو 120 منٹ تک کی رائڈ مل جاتی ہے۔ یہ سٹی بھی بہت صاف ستھرا ہے، کہیں بھی کچرا آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ پلاسٹک اور شیشے کی خالی بوتلیں مشین میں ڈالتے ہیں، جس پر گورنمنٹ انہیں پیسے بھی دیتی ہے۔ اس سے گندگی بھی نہیں پھیلتی اور گورنمنٹ کا صفائی کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور لوگ بھی پیسے لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کنٹری کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم جنس پرستی بھی اس کنٹری میں عام ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم میں راتوں رات برلن میں ایک دیوار بنائی گئی تھی؟ کچھ لوگ دیوار کے ایک طرف اور کچھ لوگ دیوار کی دوسری طرف رہ گئے تھے۔ اس دیوار بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ یہ کنٹری چھوڑ کر نہ جائیں۔ کافی حد تک یہ دیوار ختم ہو چکی ہے، کچھ حصے اس کے ابھی بھی باقی ہیں۔ اسے برلن وال بھی کہا جاتا ہے۔ اس سٹی میں آپ کو چرچز بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ جرمنی میں 60% مسیحی، 6% مسلم، 30% ایسے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستو، یہ ہے جرمنی کی پارلیمنٹ اور ہٹلر بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کو نکالا بھی اور قتل عام بھی کیا، اس لیے ہٹلر یہودیوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بھی ہے۔ پوری دنیا میں کچھ لوگ ہٹلر کو ہیرو سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ویلن سمجھتے ہیں۔ برلن کے مین اسکوائر میں لوگوں کا سب سے زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا۔ ایک زمانے میں برلن میں داخل ہونے کا یہی راستہ تھا۔ برلن کے چیک پوائنٹ 40 اسٹریٹ میں برانڈ کی شاپس اور ریسٹورینٹ سب سے زیادہ نظر آئیں گے۔ آپ اسے شاپنگ اسٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں راتوں رات دیوار بنائی گئی تھی۔ برلن میں اندرا گاندھی اسٹریٹ بھی موجود ہے، کیونکہ یہاں انڈین بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ برلن سٹی میں 960 سے بھی زیادہ پل ہیں، جو وینس سٹی سے بھی زیادہ ہیں۔
चलिए अब बर्लिन से चलते हैं जर्मनी के दूसरे सिटी जिसका नाम फ्रैंकफर्ट है। आप बर्लिन से ट्रेन से आसानी से फ्रैंकफर्ट पहुंच जाएंगे। ये सिटी बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस सिटी में भी ट्रेन में सफर आसानी से कर सकते हैं। इस सिटी का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है। इस सिटी को जर्मनी का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। यूरोप के बहुत से बैंक के हेडक्वार्टर्स भी इस सिटी में मौजूद हैं। इस शहर के अंदर से दरिया भी गुजरता है जो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। चलिए अब चलते हैं फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक सिटी में। BMW का हेडक्वार्टर भी इस सिटी में मौजूद है। ये सिटी बहुत जदीद है। इस सिटी का मेन स्केल मरीना प्लाट्स है जहां आपको सबसे ज्यादा रौनक नजर आएगी। सर्दियों में इस सिटी में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। दोस्तों, जर्मनी की बुनियाद 1871 में एक जर्मन शहजादी ने रखी थी। किंग ऑफ प्रूशिया ने यहाँ हुकूमत की, जिसको कैसर के नाम से भी जाना जाता है। पहली और दूसरी जंग अजीम में जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके बाद जर्मनी ने ऐसी तरक्की की कि सबको पीछे छोड़ दिया और वेलफेयर स्टेट बन गया। आज इसी वजह से हर कोई जर्मनी जाने की ख्वाहिश रखता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो तक